رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ناظرین اکرام، توبہ کے موضوع پر بات کرنے کے لیے علماء اکرام کی بزم سج گئی۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں تینوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور آج کی جو شب ہے، جس طرح میں نے کہا کہ چونکہ ممکنہ شب قدر کی بات ہوتی ہے، لیکن کئی ممکنات الحمدللہ اس شب کے لیے ثابت ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی اور ان کے آزمودہ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں آج کی شب کی بات کی گئی ہے۔ میں توبہ کے حوالے سے آج کی چونکہ شب بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے علماء اکرام سے آج توبہ کے موضوع پر میں نے بات کرنا چاہی ہے۔ حسب روایت آج اس موضوع کا آغاز کریں گے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ حضور، توبہ کی ضرورت اور اہمیت پر آپ روشنی ڈالیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، پلٹ کر آنا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے، اچھا مذموم کہتے ہیں کہ جو شرعی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور محمود کہتے ہیں جو شرعاً طور پر پسندیدہ کام یا پسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو اصطلاح شریعت میں توبہ کہتے ہیں کہ شرعی مذموم چیزوں سے باز رہ کر شرعی محمود چیزوں کی طرف پلٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ اچھا، جی جی، یعنی دونوں سائٹ سے جی، برے کاموں کو چھوڑ کر، جی برے کاموں کو چھوڑ کر، یعنی چھوڑ دی ہے، اب اس کے بعد ان برے کاموں سے پلٹنا بھی ہے، اور شرعی محمود یعنی اچھے کاموں کی طرف آنے کا نام، اسے ہم عام طور پر توبہ کہا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی ضرورت اور اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ سلمان بھائی، آدمی گناہ کتنے کرے گا؟ صحیح بات ہے، انسان کتنا گناہ کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ اچھا آپ دیکھیں، یورپ میں اس وقت وہ گناہوں میں رہ رہ کر بیزار آ چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ گناہوں کی کوئی نہ کوئی تو حد ہوگی نا، کس حد تک جائیں گے؟ یعنی یقیناً ایک مقام پر آ کر نا راستوں کو بند پائیں گے، راستوں کو بند پائیں گے، آگے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، جب بندہ گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے نا، پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے، خاص طور پر جو مسلمان ہو، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ رک کر سوچتا ہے کہ یار میں اگر پلٹ کر جاؤں، اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں، تو کیا میری معافی ہے؟ کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ میرے تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو اب ایک مایوسی کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، اور اگر یہ مایوسی کی کیفیات اس پر طاری رہے تو وہ کبھی بھی مایوسی کے دلدل سے واپس نکل نہیں سکتا، اور اسلام اسے اس سے نکالتا ہے کہ تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، تو کتنا ہی مایوسی کے دلدل میں کیوں نہ گرا ہو، لیکن اگر تو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو اعتراف جرم، اظہار شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم سے آ جا۔ تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کیوں نہ بھرے ہوئے ہوں، میرے عزت و جلال کی قسم تجھے گناہوں سے بالکل پاکیزہ فرما دوں گا، پاک صاف فرما دوں گا توبہ کرنے سے۔ جی، تو یہ توبہ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، ہمیں گناہوں سے نکالتی بھی ہے، اور مایوسی کے دلدل میں جو پھنسا ہوا ہے اسے مایوسی سے نکال کر اسے رحمتوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اسے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہے توبہ کی ضرورت اور اہمیت۔ اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ایک نہیں کئی مقامات پر فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کیسی؟ توبۃ نصوحا۔ اب یہاں پر کچھ ایسے جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نصوح ایک شخص تھا، اس نے توبہ کی تھی، اس کی توبہ اتنی مقبول ہوئی کہ توبۃ النصوح مشہور ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
توبۃ نصوحہ یعنی نصیحت والی توبہ، یعنی جس میں اعتراف جرم بھی شامل ہو، اظہار شرمندگی بھی شامل ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی شامل ہو۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ جب توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کتنا پسند فرمائے توبہ کرنے والوں کو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ سارے اعمال کرنے والے مقام مدح میں بیان فرمایا، اور اس میں سر فہرست پتہ ہی کون ہے؟ التائبون، جو توبہ کرنے والا ہے، جی، جس کو پریورٹی دی، جس کو ترجیح دی، وہ توبہ کرنے والا ہے، کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ توبہ مثال کے طور پر حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اگر اسلام میں داخل ہو جاؤں، کافر تھے، اور جہاد میں چلا جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میرا اسلام میں داخل ہونا قبول فرمائے گا؟ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل، اسلام لایا، کوئی اعمال نہیں کیے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، قبلہ ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نفل نہیں پڑھے، سیدھا جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغیر کوئی نیک عمل کیے اسے جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ محض یہ توبہ ہی تو ہے نا، واپس آ جانا۔ فرمایا نا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام جو اپنے سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے اسے ہدم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، اسلام لانے کے بعد، کہ یا رسول اللہ دو کام ایسے ہیں کہ جس پر مجھے ایک پر ہنسی آتی ہے، ایک پر ندامت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ کون سے کام ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، ایک کام اس سے بتایا، سفر میں گیا تھا، وہ بت والا معاملہ تھا، اس پر ہنسی آتی ہے، لیکن جس کام پر رونا آتا ہے، جو آج تک پشیمان ہوتا ہوں کہ میں نے اپنی پیاری پھول جیسی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، زمین میں دفن کیا تھا، وہ مجھے دعائیاں دے رہی تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا نا، تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارے کہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیسا ظلم کیا ہے؟ لیکن بات وہی ہے، فرمایا الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا، شیطان نے کہا تھا کہ لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ یہ بھی کہا کہ لأغوینہم اجمعین، میں انہیں اغوا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو اغوا کرے گا، تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئے گا، تو سن لے، میں اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کروں گا جب تک وقت غرغرہ نہیں آتا، یعنی نزع کے آثار جب تک طاری نہیں ہوتے، اس سے پہلے میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں علامہ صاحب قبلہ، توبہ سے متعلق ہم نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو سنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بنیادی طور پہ حضرت نے جو ہے بنیاد دیتے ہیں موضوع کو حضرت صاحب۔ تو توبہ کی حقیقت اور توبہ کی فضیلت، ہم اس پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تاکہ لوگ مائل ہوں توبہ کی طرف۔ آج کی شب تو خاص طور پہ آپ ذرا دعوت بھی دیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں، توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ توبہ نام ہے ندامت کا اور شرمندگی کا۔ بالکل، یعنی توبہ کو اگر مختصر سے مختصر کے اندر ذکر کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے تو حضور نے فرمایا کہ التوبہ الندیم هو التوبۃ، فرمایا کہ ندامت توبہ ہے۔ واہ، یعنی بندہ پشیمان ہو گیا، پشیمان ہو گیا بندہ، پشیمان ہو گیا، شرمندگی ہو گئی اپنے کیے پر، تو فرمایا یہ توبہ کا رکن اعظم ہے، جیسے حج کا رکن اعظم ہوتا ہے نا، واہ سب سے۔ واہ واہ، اس کے بعد اصل یہ ہے حقیقت۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جیسے مصحف نے ذکر فرمایا کہ پھر اس کا عزم ہو کہ میں آئندہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توبۃ النصوح عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، توبہ ہر بندے پر لازم و ضروری ہے کہ وہ ہر وقت توبہ کرے۔ یہ توبہ کی رات آ رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے بڑی جو چیز آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک رات آ رہی ہے،
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ ٹھیک ہے. تو حضور نے جو کلمات ارشاد فرمائے اس کے اندر یہی معافی اور توبہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ کوئی اور چیز نہیں مانگنی ہے اس رات کے اندر. اس رات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنے والی چیز ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ اے خدایا تو مجھے معافی عطا فرما دے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے. تو یہ رات ہی توبہ کی ہے، یہ رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی اور استغفار کیا. اور جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ دیکھیں وہ شیطان کہتا ہے کہ میں اغوا کروں گا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک اس کی جسم اور روح کا رشتہ باقی ہے، فرمایا جب تک موت کا غرغرہ نہیں آتا ہے، فرمایا میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. ہاں موت آ گئی سر پر، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. فرمایا موت سر پر آ گئی اور اب کہتا ہے کہ میں توبہ کروں گا. تو فرمایا لیست التوبہ، یہ توبہ نہیں ہے. ہاں علامہ صاحب میں میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ موت آ گئی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہی علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے. اور بریک سے آ کر انشاءاللہ مزید سنتے ہیں. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے خوبصورت آغاز کیا ہے. انشاءاللہ علامہ صاحب کے بعد ڈاکٹر احمد قادری صاحب بھی. جی موت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب جو ہے توبہ نہیں ہو. یہی گزارش کر رہے تھے کہ جب موت کا غرغرہ آ گیا، ابھی انسان مرا نہیں لیکن موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، موت کا غرغرہ آ گیا، حالت نزا آ گئی، اب آپ توبہ کرنا چاہ رہے. بلکہ ایک اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس پر آیت کریمہ ہے. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. موت سر پر آگے کہتا ہے خدایا ایک لمحہ دے دے، ایک ساتھ دے دے، میں صدقہ کروں گا، میں نیکیاں کروں گا. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب ایک لمحہ اور ایک ساتھ بھی نہیں. کہ بلا مفتی صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے ہم کہ یہ جو توبہ ہے موت کے غرغرے پر، یہ تو دریائے کلثم نے جب فرعون کو اٹھایا تو وہ بھی توبہ کرنے لگا. جو انا ربکم الاعلیٰ کے نارے لگاتا تھا دنیا کے اندر، کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. فرمایا نہیں الآن وقد عصیت قبل، ساری زندگی تو مخالفت کرتا رہا اور اب توبہ کر رہا ہے. فرمایا آج توبہ نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. فرمایا آج تیرے بدن کو ساری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے گی، جتنے آنے والے وہ تیرے بدن کو دیکھیں گے. یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ. فرمایا اب توبہ نہیں. تو وہ توبہ تو فرعون بھی کر رہا تھا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. حالانکہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دن ہم نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام ہارون کو کیا کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر پیار سے اس کو کہنا، شاید کہ وہ لوٹ کر آ جائے، شاید کہ وہ یعنی رب تبارک و تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ لوٹ کے آ جائے لیکن وہ لوٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. سلمان بھائی توبہ کہ یہ ہے کہ انسان ہمہ وقت صبح و شام اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام المعصومین ہیں، تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، لیکن حضور تعلیم امت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں روزانہ انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 70 مرۃ وانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرۃ. میں روزانہ 70 بار، دوسری روایت 100 بار اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا صبح و شام انسان توبہ کرے، صبح و شام انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرے. فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتا ہے، دل کو منور کر دیتا ہے. ورنہ جو گناہ کرتا جائے گا اس کا دل سیاہ ہوتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کے دل پر ایک پردہ آ جائے گا بسبب اس کے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو یہ گناہ انسان کے دل کو کالا کر دیتی ہے، انسان کے نامہ اعمال کو یہ گناہ جو ہے کالا کر دیتے ہیں. اور آخر کے اندر میں کہوں گا، اس دن بھی ہم نے سورہ نوح کی آیت کریمہ پڑھی تھی، میں اپنے ناظرین کرام سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اس باب کے اندر ایک بہت بڑی جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا گناہ ہے، غلطی ہے. گناہوں کی اسپیسیفک توبہ کرنی ہے، لیکن خاص طور پر فرمایا ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہتا توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، وہ بخشنے والا ہے. لا تقنطوا برحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا اس کی برکت کیا ہوگی؟
اللہ تعالیٰ تمہارے پھلوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا, تمہاری اولاد میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا, تمہاری نہروں میں, تمہارے باغات میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں وہ حضرت حسن بصری کی بات سنائی تھی کہ ان کی بارگاہ کے اندر شخص آیا, کسی نے کہا اولاد نہیں ہے, کسی نے کہا پھل نہیں ہے, کسی نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو, استغفار. انہوں نے کہا بابا جی یہ تو سارا نے ایک وظیفہ دس رہے ہو. فرمایا یہ وظیفہ میں نے نہیں, یہ میرے مالک و مولا نے عطا فرمایا. تو استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے, ایک ایسی کنجی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرمایا جو رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے, اس کے لیے ایگزٹ بنا دیتا ہے نکلنے کا ان پریشانیوں سے, غموں سے. فرمایا اس کے نکلنے کی ایک ہی کنجی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ, توبہ کا صحیح طریقہ اور توبہ کے آداب, میں صحیح طریقہ توبہ کا سمجھنا چاہتا ہوں, اور توبہ کے آداب کیا ہیں ڈاکٹر صاحب, ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادر محترم حضرت علامہ قبلہ سورہ رضا امجدی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ, اور میرے پیارے عزیز ترین بھائی علامہ لیاقت صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کو بتا دیا ہے, اگر اس کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ہمیں اثر نو انہی علماء سے رجوع کر کے سمجھنا چاہیے, اس پروگرام کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. یہ آپ کی بالکل, میں بہت سیدھی بات کہہ رہا ہوں, بہت کمپریہنسو بات کی ہے ہمارے دونوں بھائیوں نے, اور سرنامہ کلام میں آپ نے بھی گفتگو کی ماشاءاللہ. معاملہ یہ ہے کہ ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں, پوری احادیث پڑھ لیتے ہیں, سارے بیانات بھی سن لیتے ہیں, پھر کیا بات ہے کہ ہم دن کو رات اور رات کو دن کیوں کہنے لگتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی نفسیاتی مریض ہم بن گئے, ذہنی مریض ایسے بن گئے کہ سوائے اپنی ذات کے اور اپنے محور کے اور اپنے دائرے کے اس سے باہر نکل کر سمجھنا نہیں چاہ رہے. صحیح. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حضرت علامہ صاحب نے جو فرمایا تھا, وہ جو کالا نقطہ ہے نا, وہ کالا نقطہ اصل میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے. اس کالے نقطے کی تشریحات میں جائیں, وہ جسمانی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے, کینسر, ذہنی دباؤ, سائیکولوجیکل امپیکٹ, اور اپنی ذات کے اندر تکبر کی بیماری بھی وہیں سے آتی ہے, اور وہیں سے حسد کی بیماری آتی ہے, وہیں سے کینے کی بیماری بھی آتی ہے. اپنے اوپر کوئی اصلاحی عمل کوئی شخص اگر مشورہ دے تو اس کو دشمن سمجھنا بجائے اس کے کہ اس کو محسن سمجھے. حضور کے زمانے میں جب صحابہ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے تھے یا خیال کرتے تھے, ایک دوسرے کو مشورہ دیتے تھے, تو یہ اللہ کی امانت سمجھ کے لوگ قبول کرتے تھے. اور آج کے دور میں اگر آپ نے کوئی اچھا مشورہ دیا کہ بیٹا الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھا لو, تو تم بس سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہو مجھ سے. میری مرضی ہے میں جیسا کھاؤں, تم کون ہو؟ تو وہ میری مرضی والا جب معاملہ آ گیا نا, تو توبہ کے دروازے ہم خود آہستہ آہستہ اپنے اوپر بند کرتے ہیں. لیکن یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے. صحیح. علم کی بنیاد پر ہو تو پھر وہ تو سمجھیں کہ سکرات کی وہ آوازیں جو گلے سے آ رہی ہوتی ہے نا, اس وقت تک بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور جو توبہ ندامت ہے, ندامت ہے کیا؟ ندامت سیلف ریلائنس کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے, نفسیاتی بیماری ہے کہ اگر نہ آئے تو انسان اسی کیفیت میں قتل, غارت گری اور نفسیاتی بیماریوں سے گزر کر دنیا کو رونتا ہوا نکل جاتا ہے. لیکن آخر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ناکام و نامراد ہی واپس لوٹتا ہے. کیوں؟ آج حضرت نے قبلہ نے فرمایا نا, ہمارے سہیل بھائی نے فرمایا, آج ذرا سا پلٹ کر دیکھیں قرآن کریم کی طرف. انا ربکم الاعلیٰ کی بات کہنے والا کون تھا؟ وہ وہی شخص تھا نا جس کے اندر ایگو اور سپر ایگو نے اس کے دماغ کے اندر ایک ذہنی مریض پیدا کر دیا تھا. تاتاری کون تھے؟ ذہنی مریضوں کا ایک ٹولہ تھا. تاجدار مدینہ کون تھے اور کون ہیں اور کون ہوں گے تاجدار مدینہ کے غلام؟ وہ ہوں گے جنہوں نے ان ذہنی مریضوں کا علاج کیا تھا. اور وہ روحانی علاج کیا ہے؟ یہ نہیں کہو کہ انا ربکم الاعلیٰ, یہ اس سے کام نہیں چلے گا. ذہنی مریضوں, تمہیں دروازے مصطفیٰ سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونے کے لیے سجدہ کرنا ہوگا. عمر ابن خطاب, تم کتنے ہی قد میں بڑے ہو, کتنے ہی اعلیٰ درجے کے طاقتور ہو, لیکن سنو, جب مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ گے, قدموں میں آؤ گے, تو پھر تمہاری ہاتھ کی تلوار بھی پگھل جائے گی, تمہارا دل بھی جو سیکل ہے پگھل جائے گا. اور یہ نظر مصطفیٰ کا اثر ہوگا کہ عرب کے بدوؤں, تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ قیصر و کسریٰ تمہارے پیروں کے تلے روندے جائیں گے, اس لیے کہ جب تم نے اپنے انا کو اپنے پیروں تلے مصطفیٰ کہنے پر روند دیا, تو تمہاری توبہ کو ہم نے ایسے قبول کر لیا کہ تمہاری توبہ تمہاری پیشانیوں پہ چمک رہی ہے. یہ تمہاری توبہ ہے جو تمہاری پیشانیوں پہ چمک کے تمہیں سرخرو کرتی ہے. آج
जो हम कहते हैं पता नहीं मेरी तौबा कबूल होगी नहीं होगी, ना 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 ना, इसको बहुत दूर फेंको, ये भी शैतान तुम्हारे जहन में डाल रहा है। सही बात। कैसे तौबा मेरे कबूल नहीं होगी? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने तौबा का सलीका सिखलाया है। इज्ज़ हो, इनकिसारी हो, नदामत हो, आंख और दिल का वो ऐसा वजू हो कि फिर कभी टूटे नहीं, हाय हाय और कल्ब को इस तरह से सुभान अपने अल्लाह, वजूद आंख और के दिल साथ के वजू में मुज़य्यन, जवाब नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान और वो सजदे आंखों से ऐसे अल्लाह, टपक रहे सुभान हों कि जिन सजदों के अंदर सिर्फ इखलास खालिसतन लिवजहिल्लाह हो, और ये वजू कभी टूटे नहीं आप कभी ना टूटे। वाह, वाह। और जो वजू टूट गया तौबा का, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली हजवरी दादागंज बख्श फरमाते हैं कि फिर तेरी बैत भी टूट गई, तेरा रिश्ता भी टूट गया। ये जो बुजुर्गों के दरवाजे पे जाकर हम कहते हैं ना कि आपके दरवाजे पे हम भीख मांगने आए हैं, ओ भाई ज़ाहिरी अक्ल वालों सुनो, फ़क्र और फ़कीरी और तसव्वुफ़ और सलूकियत और सलूकियत में मनाजिल और मनाजिल में रब का दीदार, और ये सारी कैफियत उस वक्त होती है जब मुर्शिद कामिल की निगाह उस निगाह के साथ रसूल की निगाह से मिला देती है। और हुजूर की निगाह से जब इंसान मिल जाता है तो यदुल्लाह फौका ऐदीहिम कहने वाले ये नहीं कहते कि सिर्फ अल्लाह का हाथ है, तेरी तौबा पर रब का हाथ है, क्योंकि इस पर मेरा रसूल गवाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके हुजूर हो जाए, जिसके हुजूर गवाही दे दे, उसकी तौबा कभी रद्द होगी। ठीक। आज भी ये लम्हा है, सिर्फ एक जुमला नजर करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। ये लम्हा जो आ रहे हैं, ये जिसको तौबतुन नसूह के लम्हात हैं, ये इस्तग़फ़ार के लम्हात हैं, जैसे हमारे भाइयों ने फरमाया। और ये हुजूर की बारगाह में एक बार फिर लौट कर जाकर ये कहना है, हुजूर हमारी तौबा भी तौबा नहीं है, सिर्फ आपकी निगाह मेरी तौबा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, अज़ान असर का ये वक्फा है, हाफिज़ नदीम देंगे इंशाअल्लाह कराची स्टूडियो से अज़ान असर, और आपसे मैं मिलता हूँ अज़ान असर के वक्फे के बाद। की रहमतों का खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान।